بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات یا حکومت کے لیے نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو پہلے مجھے مطمئن کرے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے۔ محمود خان اچکزئی اگر کوئی پیشکش لے کر آئیں گے تو پھر مذاکرات کرنے کا سوچیں گے۔ ہم نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی اتحاد کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ سے مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو کہا وہ سارا ملک جانتا ہے کہ بظاہر کرسی پر تو نون لیگ ہے، لیکن اس کرسی کے پیر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے کہ جب چاہے کھینچ لے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں، کیا ہم ان سے موسم کی بات کریں؟ اگر مذاکرات کیے تو ان کی حکومت چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کرائسس میں ہے، حکومت نے اپنے خرچے کم نہیں کیے، جو ایک تکلیف دہ بات ہے۔ موجودہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بنا سکی۔ ملک کو سرجری اور مینڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہے جو ریفارمز کر کے ملک کو بچا سکے، کیونکہ پاکستان اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور موجودہ بجٹ نے ثابت کیا کہ مینڈیٹ کے بغیر حکومت ریفارمز نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار پر بات کرتے ہوئے اندیا بھی دیا کہ قوم کے ساتھ مزید ظلم ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیشنل افراد اور قوم پر ٹیکسوں کی بارش کر دی گئی ہے۔ 1 جولائی کو آنے والے جو بجلی کے بل ہے اس کے بعد جو ہے قوم کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی۔ ایسی قانون سازی کی گئی ہے کہ حوالہ ہنڈی سے پیسہ ملک سے باہر بھیجنے کو روکنے کا طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کے پی میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر گنڈاپور سے کیے گئے وعدے کو توڑا گیا۔ میرے چھوٹے سے کمرے میں پنکھا اگر بند ہو تو وہ اوون بن جاتا ہے، اور کے پی میں تو 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بجلی کی چوری ایک پرانا مسئلہ ہے۔ حیدرآباد، سندھ، کوئٹہ میں بھی بجلی چوری ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام علی امین گنڈاپور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے علی امین گنڈاپور سے ملاقات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل میرے ملاقاتیوں کی جو فہرست ہے اس سے نام نکال دیتا ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ لندن میں ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے، اور ملک میں کون سی ایسی پارٹی ہے، یہ ان کا کہنا تھا جس میں گروپنگ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، دوسری طرف مریم نواز جو ہے وہ اپنی تشہیر پر اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے۔ چونکہ وہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں بھی کہہ چکے عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل کے معاملات ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، تو کل بھی انہوں نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ سے کیس دائر کریں گے، جس کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے 2 افسران کی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے تعریف کی، اور کہا کہ اڈیالہ جیل میں 2 اچھے افسران تھے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال، جنہیں اڈیالہ جیل سے اب ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احسن اقبال نے مجھے 5 سال جیل میں رکھنے کا کہہ کر عدلیہ کی توہین کی ہے۔ سینئر وفاقی وزیر کے اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی موجود ہی نہیں۔ احسن اقبال ایسے بیانات کس منہ سے دے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جس شخص نے فراڈ الیکشن کرائے وہ ہمیں انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ شہباز شریف کے 5، نواز شریف کے 4، مریم نواز کے 2 اور زرداری کے 10 مقدمات نئے قانون بنا کر ختم کرائے گئے۔ NRO 2 میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا، ایسی ترامیم کی گئی جو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں کی جاتی۔ نیب قوانین میں ترامیم کر کے اپنی چوریاں جو ہے انہوں نے چھپائی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کا قرضہ ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا۔ عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا طاقتور کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمارے بریگیڈیئر کو قتل کر دیا، اور ہماری ISI یہاں لگی ہے کہ کون جیل آ سکتا ہے اور کون جیل نہیں آ سکتا۔ تو یہ تھی عمران خان صاحب کی گفتگو جو انہوں نے کل صحافیوں سے کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔